السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو شہاب اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ایٹا ڈائریکٹر کا لائیو سیشن ہوا ہے اور میں نے اٹینڈ بھی کر لیا ہے اور آپ لوگوں کے سارے کویشچن کلیئر کر کے آیا ہوں۔ بہت سے کینڈیڈیٹ ٹینشن میں تھے، کنفیوز تھے کہ سر ہمارا پروسیس ریورس ہو رہا ہے اور 3249 والے نہیں لے رہے، بار بار کنفیوز ہو رہے اور ہم اس آفس میں گئے تھے، اس آفس میں گئے تھے اور ہمارا یہ نہیں ہوگا، آپ لوگ آواز اٹھائے یہ وہ۔ آج وہ ایٹا ڈائریکٹر نے بھی کلیئر کر لیا انشاءاللہ۔ آج ہمارے پاس کویشچن ہے، آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ اس کا پہلا کویشچن پیپر بیس ٹیسٹ کے بارے میں تھا، پھر نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں تھا، پھر 3249 والوں کا کب ایڈجسٹ کیا جائے گا یہ ایک کویشچن تھا، پہلے کس کی سلیکشن ہوگی یہ ایک کویشچن تھا، پھر ایٹا ڈائریکٹر نے کیا امید دیا ہے۔ یہ گڈ نیوز ٹو آل پی ایس ٹی کینڈیڈیٹ 3249 والے اور پیس 2 والوں کے لیے ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ تو سب سے پہلا سوال جو یہ ہے کہ سر پیپر بیس ٹیسٹ کے بارے میں ایٹا ڈائریکٹر نے کہا کہ اس دفعہ سارے پیپر بیس ٹیسٹ ہم ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے بہت سے مشکلات آئے ہیں، بار بار میرٹ ریڈیوس کرنا، بار بار یہ کرنا، کبھی نیگیٹو مارکنگ کبھی وہ، تو اس لیے اس دفعہ سب کے یہ پیپر بیس ٹیسٹ ختم کیے جا رہے ہیں، صرف کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا، کیا وہ 18 لاکھ ہو یا 24 لاکھ ہو، جتنے بھی بندے ہو ہم اس کا صرف کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہی لیں گے۔ پھر اس کے بعد اس سے کویشچن کیا گیا ہے کہ سر نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کب ہوگی، تو اس نے کہا کہ ابھی یہ پروسیس سارا اپریل تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہمیں اپریل تک بہت سے سیٹوں کا پتہ لگ جائے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کی نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اور 3249 والے اور پیس 2 والے سارے پریشان تھے، بار بار میرے کمنٹ اور بار بار میں ان کو امید بھی دے رہا تھا لیکن پھر بھی وہ ٹینشن میں تھے کہ سر ابھی تک کیا پروسیس ہے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ 16 تاریخ کو لائیو سیشن ہے، 11 بجے وہ سٹارٹ ہوا تھے اور ابھی بھی سٹارٹ ہے، تو میں نے ان سے بہت سے کویشچن اکٹھے کر لیے اور وہ کنفرم بھی ہو گئے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ سر 3249 والوں کا کب ایڈجسٹ کیا جائے گا، ابھی تک کیا ان کا پروسیس ہوگا کہ نہیں، تو اس نے باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے کہ ہم میرٹ لسٹ بھیج دیں گے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو لائیو ویڈیو پورا دکھا رہا ہوں جو اس نے جتنے بھی سوالات کیے تھے اور جتنے جوابات اس نے دیے تھے، آپ لوگ اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ صبر رکھے، پرسکون رکھے، انشاءاللہ آپ لوگوں کا پروسیس تب ہوگا جب یہ سارا سب کا سسٹم ہو جائے، پھر آپ لوگوں کا پروسیس ہوگا۔ جی یہ کہتے ہیں کہ محترم ڈائریکٹر صاحب فیز 2 میں 30 تا 49 نمبر والے امیدواروں کی فائنل لسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے، یعنی اس کو سبمٹ کب تک کیا جائے گا؟ اچھا جی، یہ آپ جو ایک سوال پوچھ رہے ہیں، یہ میرے آفس میں بھی لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اور وہ لوگ جو ریڈیوسڈ میرٹ کے ساتھ امید لگائے بیٹھے ہیں، ہم ان کی امیدوں کہ اس کے مخالف تو نہیں ہے، لیکن یہ بات کرنا کہ جی ہمارا رزلٹ بھی آپ ان رزلٹس کے ساتھ ہی سبمٹ کر دیں جن لوگوں نے 50 سے اوپر کے نمبر لیے، تو دیکھیں جو 50 سے اوپر کے نمبر لیے ہیں وہ سب سے پہلے کنسیڈر ہوں گے، ان کا پروسیس پہلے ہوگا، ان کی آسامیوں کی ترتیب واضح ہو جائے گی، اس میں جن آسامیوں کے لیے پھر ضرورت پڑے گی تو جو ریڈیوسڈ میرٹ ہے سی بی ٹی کا فیز 2 کا 49 سے لے کر 30 تک وہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ہم نے آپ کا کوالٹی چیک کیا ہوا ہے، تو آپ یوں کیوں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کوالٹی چیک فضول میں کیا ہوا ہے؟ یہ ہم نے آپ کو مشکل سے بچانے کے لیے کیا ہے، ہم نے محکمے کو ان کی خالی پوسٹیں نہ رہ جائے اس کے لیے کیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ پروسیس مکمل ہوتا ہے امیڈیٹ، کیونکہ اگر ہم آج بھی آپ کا یہ رزلٹ ان کو سبمٹ کرا دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کبھی 2-3 بندوں کا ڈیلیگیشن آتا ہے، تو کبھی 10 بندوں کا ڈیلیگیشن آتا ہے، کبھی منسٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں، تو اس کے جانے کا آپ کو کوئی فائدہ ہے نہیں، کیونکہ آپ کی کنسیڈریشن کب ہوگی؟ جب 50 اینڈ اباؤ جو ایکچولی پاس کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد پوزیشنز کے خالی ہونے کی رپورٹ مل جائے گی تو ہم یہ رزلٹ سبمٹ کر دیں گے، تو انشاءاللہ یہ جلدی ہوگا، 1 مہینے کا ٹائم میکسیمم لگے گا، اور اگر محکمہ ہم سے کہتا ہے کہ جی ہمیں یہ آج ہی دے دے تو ہم آج دے دیں گے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے اسٹاف کو کہہ دوں گا اور اس کے ساتھ ایک لیٹر ہو جائے گا اور آج ہی چلا جائے گا۔ لیکن آپ سب یہ بات بڑے غور سے سن لیں کہ جو پروسیس شروع ہوا ہے ابھی فیز 2 کا، اس میں سب سے زیادہ پوسٹیں جو خالی تھی وہ پی ایچ ڈی کی تھی، اور پی ایچ ڈی میں ہی اسکوپ اویلیبل ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ اس میں کنسیڈر ہو جائیں اگر کوئی سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہ ملے۔ سو
آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا رزلٹ سبمٹ کر دیں یا کب سبمٹ کریں گے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ رزلٹ تیار ہے، آپ کا کوالٹی چیک ہو چکا ہے، کوئی 11,000 کے لگ بھگ لوگوں کا رزلٹ ہے، جب 24,000 لوگوں کا رزلٹ ہم سبمٹ کر چکے ہیں، وہ 24,000 جو 50 اینڈ ابو لے چکے تھے، اب ان کی ڈسٹرکٹس میں تقسیم ہو چکی ہے، ہر ڈسٹرکٹ نے اپنی کمیٹیاں بھی نوٹیفائی کر دی ہیں، لسٹیں بھی لگا دی ہیں، لوگوں کو انفارمیشن بھی دے دی، تو جیسے ہی وہ پروسیس پورا ہوتا ہے تو یہ لسٹیں ہم سبمٹ کر دیں گے۔ لیکن اگر محکمہ ہم سے آج بھی مانگ لیتا ہے تو ہمیں اس کو ان لسٹوں کو دینے میں کوئی 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ جی نہیں، اتنا ہی واقعی چاہتے ہیں ہم ابھی یہ رزلٹ میرے خیال سے سبمٹ کر دیں گے، لیکن وہی والی بات ہے کہ پھر آپ جا کے ایلیمنٹری والوں سے کہیں گے کہ جی آپ انٹرویو ہمارا کب کر رہے ہیں، اور ایلیمنٹری والوں نے پھر آپ کو یہی جواب دینا ہے کہ جب تک یہ 50 اینڈ اباؤ وہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم آپ کا انٹرویو نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور ایک بات میں آپ کو امید کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ آسامیوں کی تعداد اتنی ہے کہ یہ جو ریڈیوسڈ والے ہیں ان کا بھی ایک خاص پورشن جو ہے ان کو یہ پوسٹیں انشاءاللہ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، ہمیں اتنی امید ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا، آپ لوگوں کے سوال بھی کلیئر ہو گئے، آپ لوگ اب ٹینشن نہ لیں، پلیز تھوڑا ویٹ کر لے اپریل تک۔ اب جو بھی ہے ٹائم تو ویسے بھی آپ کا ویسٹ ہو گیا، لیکن ویٹ کر لے، وہ بندے ویٹ کر لے جن کی سلیکشن کی چانس ہے اور جن اپنے علاقے میں سیٹ ہے، اور تو پلیز آپ لوگ ٹینشن نہ لیں۔ بہت سے کینڈیڈیٹ مجھے گالیاں بھی دے رہے تھے کمنٹ میں کہ سر آپ بکواس کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس پروسیس کو ریورس کرنا۔ تو جتنے بھی 30 to 49 والے ہیں، جتنے بھی ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ٹینشن ختم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اب ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ڈائریکٹر وہ بھی اس پہ، حالانکہ ایٹا ڈائریکٹر نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں انشاءاللہ میں آج ہی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ڈائریکٹر سے بات کر لوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اور بھی کوئی گڈ نیوز دے دیں۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور کمنٹ میں اپنا سوال ضرور پوچھ لیجئے۔ باقی میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ والسلام۔